السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو حال ہی میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال ہے، دنیا کے معاملات ہیں، وہ بالکل ہی تبدیل ہو چکے ہیں. اگر ہم فی الحال دیکھیں تو کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 22.5 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جو کہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے. لیکن اس کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ چیزیں قدرے بہتر بھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جو پولیوشن انڈیکس ہے، اس میں پولیوشن کا جو لیول ہے وہ بہت حد تک نیچے آ گیا ہے. یعنی 50% پولیوشن اب تک کم ہو چکی ہے، کیونکہ ہر طرف جو ٹریفک ہے وہ بند ہے، وہ چاہے ایئر ٹریفک ہو یا روڈ ٹریفک. اسی طرح ڈفرینٹ فیکٹریز بند ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ جو آٹو موبیلز ہیں، لوگوں کی گاڑیاں ہیں، وہ بند ہیں. تو اس کی وجہ سے پولیوشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے. تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو فضا صاف ہو گئی ہے، ہوا صاف ہو گئی ہے، کلائمیٹ پر بہت اچھے اثرات اس کے نمودار ہوئے ہیں. اب پرندے جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگوں کی ایک طرح کے جو لوگ کافی حد تک بیمار تھے، یعنی کافی دیر سے بیمار تھے، وہ بھی اس پولیوشن کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ اپنے آپ میں بہتری محسوس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے فائدہ ہے اس کرونا وائرس کا. یعنی یہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اگر کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو رہا ہے. اور اس میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں تقریباً 7.5 کروڑ یعنی 7.52 کروڑ لوگ مارے گئے تھے یا ان کی موت واقع ہوئی تھی. اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو روزانہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں طبعی موت. جبکہ اگر ہم ویسے اموات کی ایک وجوہات تلاش کریں تو ان میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے کہ پولیوشن کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں. اگر ہم خودکشی اور ایکسیڈنٹس کو باہر نکال دیں اس کیٹیگری میں سے، تو اس میں جو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ خوراک کی وجہ سے بھی لوگوں کی اموات ہوتی ہے. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ عام انسان اپنی ضرورت سے زیادہ تقریباً 10% زیادہ تیل یوز کرتا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ 15% چینی استعمال کرتا ہے، اسی طرح اپنی ضرورت سے زیادہ 21% آٹا استعمال کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک آرٹیفیشل لائف سٹائل ہے، یعنی ہم باہر ریسٹورینٹس سے کھانا کھاتے ہیں، ٹی اور کافی شاپس پر جاتے ہیں، وہاں سے چیزیں خرید کر کھاتے ہیں. اسی طرح ہم فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو فی الوقت کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند پڑی ہیں، اور ان کے نہ یوز کرنے کی وجہ سے انسانی صحت بہتر ہو رہی ہے. ان کے نہ یوز کرنے کی وجہ سے جو پولیوشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور تیسری جو بڑی وجہ ہے اموات کی وہ بیسیکلی ریٹ ریس ہے. انسان نے جب سے اس گلوبلائزڈ دنیا میں قدم رکھا ہے، یعنی اگر ہم آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے چلے جائیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں 20th سینچری کی، تو تب ایسے حالات نہیں تھے، کیونکہ پولیوشن انڈر کنٹرول تھی. اتنی زیادہ
پلیوشن نہیں تھی، آلودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجہ، ہمارا لائف سٹائل سادہ تھا، اتنی ریٹ ریس نہیں تھی، اور ہمارے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو لے کر جیلسی نہیں تھی، حسد نہیں تھا۔ ہم ریٹ ریس میں لگ کر بھاگ نہیں رہے تھے بنا کسی منزل کا تعین کیے۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے یعنی لاک ڈاؤن سے پہلے ہم ریٹ ریس میں مبتلا تھے، اس لیے ہم چوہوں کی طرح دوڑ رہے تھے بنا کسی منزل کا تعین کیے، اور بے جا اپنی انرجیز کو استعمال کیے، اپنے آپ کو تھکا رہے تھے، اپنے آپ کو پریشان رکھے ہوئے تھے، اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہے تھے۔ تو اب یہ حالات نہیں ہیں، اس لیے ہم بہتر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور اس کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک اور بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو لوگ طبعی طور پر بیمار تھے، فار ایگزامپل جو بیماریوں کی وجہ سے اموات کی وجوہات ہیں میجر، ان میں سے ایک ہے کہ فار ایگزامپل لوگ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، کینسر کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سانس کی بیماریوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، دوروں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور گردوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، انفلوئنزا کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو میجر بیماریاں ہیں ان وجوہات کی وجہ سے بیمار ہوتی ہیں۔ تو اب وہ لوگ ان وجوہات کے ہوتے ہوئے بھی صحت یاب جلد از جلد ہو رہے ہیں، یعنی بہت جلدی ان میں امپروومنٹ آ رہی ہے اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں کیونکہ پولیوشن کم ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر ہم میجر بیماریوں کی وجوہات تلاش کریں تو ان میں سب سے بڑی وجہ آلودگی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایکسیڈنٹس اور جو خودکشی ہے اس کو نکال دیں تو اس کے علاوہ جو میجر اموات کی وجہ ہے وہ آلودگی ہوتی ہے۔ چونکہ آلودگی کم ہو گئی ہے اس لیے ہم اب بہتر طور پر اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جو لوگ طبعی طور پر بیمار تھے کرونا وائرس کے علاوہ وہ اب زیادہ ریکور کر رہے ہیں، اور بہتر طور پر وہ ریکور کر کے اپنی صحت حاصل کر رہے ہیں، یعنی وہ تندرست ہوتے جا رہے ہیں، ان کی بیماریاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ اثرات ہے جن کی وجہ سے اب ہم بڑی حد تک بہتر طور پر اپنے آپ کو اور اس ماحول کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو آلودگی ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بیمار لوگ ہوتے ہیں اور اموات کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب آلودگی کم ہوئی ہے کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی ہماری فضا صاف ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو آلودگی کو اگر ہم دیکھیں تو گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، تو وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اوزون کی جو لیئر ہے وہ ریکور کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بادل ہیں ہمارے، جو آسمان ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں۔ اگر ہم آلودگی کو کیٹاگرائز کریں تو یہ بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ آلودگی جو بادلوں سے اوپر ہوتی ہے، اور ایک وہ آلودگی جو بادلوں سے نیچے ہوتی ہے۔ بادلوں سے نیچے والی آلودگی تو بارش وغیرہ سے کم ہو جاتی ہے قدرے، لیکن جو بادلوں کے اوپر والی آلودگی ہے وہ بیسیکلی ایسے کم نہیں ہوتی۔ اور وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ تقریباً روزانہ 3 لاکھ ہوائی جہاز اڑتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ آلودگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بہت خطرناک آلودگی ہے۔ لیکن اب کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ ہوائی جہازوں کی پروازیں بھی بند ہیں، تمام فلائٹس فی الوقت معطل کر دی گئی ہیں، یعنی اب وہ بند ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ آلودگی پیدا نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے بھی ہمارا ماحول اب بہتر طور پر امپروو کر رہا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس کے وہ اچھے اثرات ہیں جو نمودار ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اب غور کرنا پڑے گا کہ جب یہ کرونا وائرس کرائسس ختم ہوتا ہے تو دنیا تمام یہ سوچے کہ اس طرح سے اگر ہم زمین کو یا اپنے ارد گرد ماحول کو ہر تقریباً 6 ماہ بعد
15 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए लॉक डाउन उस पर कर दें, यानी तमाम एक्टिविटीज़ को मुअत्तल कर दें, जिसमें इंटरनेट भी हो वो भी मुअत्तल हो जाए, टेलीविज़न स्टेशन मुअत्तल हो जाएं। जिस तरह फ़िलहाल कोरोना वायरस की तकरीबन सिचुएशन पैदा हुई है, उसकी वजह से जो लॉकडाउन है, उस तरह के हालात अगर हम अपनी लाइफ पर हर मुल्क तकरीबन हफ्ते हफ्ते के लिए इम्प्लीमेंट कर ले, तो भी हम अपने माहौल को भी बेहतर रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और ज़िंदगी की तरफ भी बेहतर तौर पर लौट सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इस तरह हम बेहतर तौर पर आसान और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमने खुद को भी बचाना और दूसरों को भी बचाना है तमाम मुश्किल और ख़तरनाक सूरत हाल से, जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से या ज़मीनी आलूदगी की वजह से या और तरह की आलूदगियों की वजह से पैदा होती है। तो इसी तरह हम बेहतर तौर पर खुद को भी महफूज रख पाएंगे और दूसरों को भी महफूज रख पाएंगे। अगर हम देखें तो इस कुरार्स पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब सिर्फ 2000 लोग इस कुरार्स पर बाकी ज़िंदा रह गए थे। तो कोविड-19 की वजह से भी अगर हम अपने माहौल पर जो बुरे असरात हैं उनको समझें, तो हम इस तरह के सिनेरियो से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल अगर दुनिया की आबादी 7.5 अरब है, तो हम उन हालात को पैदा होने से रोकें जिनकी वजह से फिर इस ज़मीन पर सिर्फ 2000 लोग बाकी बच जाएं। और इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? आप इसके बारे में ज़रूर अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मुझे सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर ज़ीशान खान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।